بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے سے متعلق دو سوال ہیں جن کے جوابات ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سحری کب تک کرنی چاہیے، یعنی سحری کا کھانا جو ہے ہم کب تک کھا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو یہ ہے کہ سحری کا کھانا جو ہے وہ فجر تک، صبح صادق ہونے تک کھا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ صبح صادق کب ہوتی ہے؟ تو حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آذان آئے تو وہ کھانا کھاتا رہے حتیٰ ینادی ابن ام مکتوم، کہ جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہ دیں۔ تو اصل میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کی اذان دیا کرتے تھے اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ یعنی جب فجر طلوع ہو جائے تو مؤذن کو چاہیے کہ فوراً اسی وقت ہی اذان دے دے، تو اسی وقت جو ہیں لوگ جو کھانے پینے والے ہیں وہ اپنا کھانا پینا بند کر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اذان کے دوران بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کھا سکتے ہیں؟ اب ایک بندہ اس نے لیٹ کھانا شروع کیا تو اب اذان ہونا شروع ہوگی تو کیا وہ اس کے دوران کھا سکتا ہے؟ تو حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی شخص اذان کو سنے، والاناء علی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کھا رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فلا یضع، اپنے اس برتن کو نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ یعنی یہاں پہ یہ ہے کہ بندہ ضرورت کو پورا کرے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پھر کھاتا رہے اپنی مرضی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب اس نے برتن اٹھایا ہوا ہے، چونکہ اسلام اتنی رخصت دیتا ہے کہ اذان ہوئی تو وہ کھا رہا تھا، اس نے شروع کیا ہوا تھا یا وہ کھا رہا تھا، تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے، یہ نہیں کہ تسلی کے ساتھ پھر جو کچھ بھی کھاتا رہے، نہیں، بلکہ ضرورت کو پورا کر لے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ایسا شخص جس کی جاگ لیٹ ہوئی ہے اور اذان سے پہلے اس نے کھانا شروع کر دیا تھا تو اسے چاہیے کہ وہ ضرورت کے بقدر جتنا اس کے لیے ضروری ہو وہ کچھ کھا لے جو اس کے لیے کافی ہو جائے، اتنا کچھ کھا سکتا ہے، شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے کھانا شروع نہیں کیا تھا تو اذان ہو گئی تو پھر اذان کے دوران نہیں کھا سکتے، پھر اذان کے دوران نہ کھائے بندہ، پھر یہ ہے کہ بندہ اذان سے پہلے اس چیز کی نیت کر لے۔ اب دوسرا سوال نیت سے متعلق ہے کہ روزے کی نیت کیا ہے اور کیسے کی جائے۔ دیکھیں، اس حوالے سے یہ بات تو ثابت ہے کہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ قبل طلوع الفجر فلا صیام لہ، کہ جو بندہ فمن لم یجمع الصیام، جو بندہ روزے کی نیت نہیں کرتا صبح ہونے سے پہلے، یعنی صبح صادق، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جو بندہ روزے کی نیت نہیں کرتا تو اس شخص کا روزہ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ لوگ رات کو سوتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں تو پھر روزے کی نیت نہیں ہوتی، یا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا، یا یقین، کیونکہ روزے کے وقت میں روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رات کو سویا اور صبح اس کی جاگ ہوئی اور سحر کے وقت جا چکا تھا، اس بندے کا روزہ نہیں ہے۔ اب جو کہ اس نے کچھ نہیں کھایا ہے وہ کہتا ہے چلیں کوئی بات نہیں، میں کچھ نہیں کھاتا لیکن میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں، تو نیت اب چونکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، نیت کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ بندہ کم سے کم یہ ہے کہ سحری کے وقت کے اندر نیت ضرور کر لے، اس کے بعد بے شک کوئی چیز نہ کھائے، اگرچہ سحری جو ہے یہ برکت ہے، اس میں یہ سنت طریقہ ہے، سحری نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ نیت کس طریقے سے کی جائے۔ اب یہ جو الفاظ عام طور پہ مشہور ہیں کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں نیت کرتا ہوں، یا اس کا جو بھی مطلب ہے کل کے رمضان کے روزے کی، تو یہ جو نیت ہے یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا،
اصل میں طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہے، حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا در و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے، کوئی بھی عمل ہے بغیر نیت کے قبول نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اب روزہ جو ہے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ جس نے سحری سے پہلے، سحری کے وقت کے اندر فجر طلوع ہونے سے پہلے نیت نہیں کی، اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ کہ نیت کیسے کی جائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، یعنی جس بندے نے دل کے ساتھ پختہ عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اب میرا روزہ ہے، تو اس کا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی عبادت ہے، اس کے لیے نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے نیت کے الفاظ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ روزے کے حوالے سے کسی بھی حدیث سے روزے کی نیت کے الفاظ نہیں ملتے۔ نماز ہے، نماز کی نیت ہونی چاہیے، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن پھر یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے اس کی نیت دل کا ارادہ ہے، اس کے کوئی الفاظ حدیث کے اندر نہیں ملتے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی عبادات ہیں ساری عبادات دل کا ارادہ، یعنی دل کا صدق کے دل کے ساتھ اس چیز کا پختہ ہونا اور دل کی سچائی کے ساتھ اس کا عہد ہونا، یہ نیت ہے۔ الفاظ کے ساتھ کرنا یہ ایک تو بدعت ہے، کیونکہ نبی الاسلام اور صحابہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا کرتے تھے، اور اس طرح کے کوئی الفاظ بھی کسی سے حدیث سے ثابت نہیں ہوتے۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے نیت کر لی جائے، اور نیت دل کا ارادہ ہے، پختہ عزم کے ساتھ بندہ جو ہے وہ خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزے کی نیت دل کے اندر کر لیتا ہے، تو بس اتنا کافی ہے، اس سے روزہ ہو جائے گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔